اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، ہم اپنے بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کریں گے۔ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، نماز کے بغیر کوئی اچھائی نہیں، نماز کے بغیر کوئی سکون نہیں، نماز کے بغیر کوئی راحت نہیں، کوئی آرام نہیں، نماز کے بغیر کوئی اللہ کا قرب نہیں، نماز کے بغیر کوئی رسول کا قرب نہیں، نماز کے بغیر کوئی نیکی نہیں، نماز کے بغیر کوئی بڑا سا بڑا عمل کرنے کے بعد اس کا رتبہ اور مقام تمہیں ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ نماز ہے۔ لہذا اس لیے بزرگوں نے اور خاص طور پہ آقا دو جہاں کی ذات کریمہ اس حد تک نماز کے لیے آپ سیریس سنجیدہ ہیں کہ آپ نے سارے دین اسلام میں کسی جگہ ایسا کوئی لفظ نہیں بولا جو نماز کے لیے کہا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی کفر تک وہ چلا گیا ہے، بس ہلکا سا رہ گیا، ہلکا سا دھکا اور بڑا وہ کفر میں جا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قریب آ گیا ہے کفر کے، اس نے نماز چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ معاف کر دے بس ہمیں۔ اور جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں بے نماز لوگوں کی اتنی کثرت ہے کہ یہاں نماز کی بات کی جائے لوگ کہتے ہیں یار تو اپنی پڑھ جا کے ہمیں کیوں کہتا ہے تو؟ اس حد تک ہم گرے ہوئے لوگ، نماز سے بھاگے ہوئے، اور نماز کی پڑھ پڑھ کے لوگوں نے ناول، فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے کتنے اس کے اندر وقت اوقات ضائع کر کر کے، نماز کے اوقات کو ضائع کر کر کے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک عجیب سا ایسے جیسے رویہ پیش آتا ہے کہ یار اچھا نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب میں اکثر یونیورسٹی میں جب بچوں کو نماز کی بات سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی آج کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں یہ عجیب سی بات ہے، شاید میرے اندر ہے یا باقیوں میں ہوگی، مجھے اگر یہ کسی کو کہنا پڑے نا کہ تم نماز پڑھو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اس شخص کی بے عزتی کر دی ہے، میں نے اس کی انسلٹ کر دی ہے یہ کہہ کہ تم نماز پڑھا کرو۔ یعنی مجھے یہ فیل ہوتا ہے، یعنی میری اپنی اندر کی میری فیلنگ ہے کہ میں کسی کو یوں کہہ دوں نا یار نماز پڑھا کرو تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اس کو گالی دے دی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ مطلب کیا کسی شخص کو یہ کہنا پڑے گا کھانا کھا لو؟ آپ کہیں گے لگتا ہے آپ کھسکے ہوئے ہیں، دماغ ٹھیک نہیں آپ کو، بھائی کھانا تو کھائیں گے، بھائی زندہ رہنا ہے کھانا کھانا پڑے گا۔ کسی کو کہیں گے آپ پانی پیا کرو یار، وہ پانی پیا کرو، اور بھائی پانی کیسے نہ پیا کرو، پانی پینا ہے نا، کھانا پینا یہ تو آپ کی زندگی ہے۔ ایسے ہی آپ نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ مطلب نماز کے بغیر کیسے زندہ ہیں آپ؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ نماز کے بغیر جی رہے ہیں؟ یعنی کس حد تک یہ بات چلی گئی؟ فرمایا بے نماز شخص کو اللہ نمرود، حامان اور فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یہ جانتے ہیں کون ہے تین لوگ؟ یہ اس کائنات کے غضب یافتہ ترین لوگ ہیں، یعنی اس کائنات میں ان سے زیادہ غضب کسی پہ نہیں اترنا۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، غضب یافتہ ترین لوگ، ان کے ساتھ بے نماز کو کھڑا کر دیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سور ہے یہ اتنا غلیظ جانور ہے کہ منہ سے غلاظت نکالتا ہے، اس کا راستہ ہی منہ ہے، اتنا گندا ہے کہ یہ زندہ چیز کھا ہی نہیں سکتا، یہ مری ہوئی مردہ چیز کھاتا ہے، مردار ہی کھا سکتا ہے، زندہ نہیں کھا سکتا یہ۔ اور اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے جسم کا ایک ایک جز حرام ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اتنا حرام جانور کوئی زمین پہ اس سے زیادہ حرام جانور نہیں ہے، مردے کھانے والا اور سر سے پاؤں تک جس کی ایک ایک شے حرام کر دی گئی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور عرض کرتا ہے، ہر روز آواز ہے اس کی، اور وہ منہ اٹھا کے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ایک دعا کرتا ہے۔ پیدا تو اللہ نے کیا نا، بولو سارے، مخلوق تو وہ اللہ کی ہے نا، تو کیا کہتا ہے اللہ سے؟ اللہ تو نے مجھے اتنا غلیظ پیدا کیا کہ میری نجاست سے لوگ مجھے سور کہتے ہیں اور مجھے حرام کر دیا گیا، لیکن مولا آج کے دن میں کسی بے نماز کا منہ نہ دکھا دینا۔ بے نماز کا منہ اگر دیکھ لوں گا نا، وہ میرے لیے حرام ہے، میں حرام سب کے لیے ہوں، وہ میرے لیے حرام ہے۔ اس قدر برا شخص کے جس نے آج نماز نہیں پڑھی، مولا مجھے اس کا منہ نہ دکھا دینا۔ تو اس حد تک نماز اسلام کے اندر لازم لازم لازم، کروڑ بار لازم،
اور ایسے ایسے بدبخت پیدا ہو گئے، بد نصیب پیدا ہو گئے جیسے دل دی پڑھنے اسی پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نمازیں ساری، پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا کہ وہ ایسا جملہ بول رہے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ جب آقا دو جہاں کی ساری زندگی نمازوں کے ساتھ گزری، حضور اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ کے اٹھنے کی سکت نہیں تھی، اس کے باوجود صحابہ کے کندھوں سے سہارا لے کر حضور مسجد نبوی میں آتے اور نماز ادا کرتے۔ 17 نمازیں بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ نماز کو عام کرو، اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو، اپنے بچوں کی ہڈیوں میں نماز اتارو، نماز کے لیے انہیں کہتے رہو۔ آقا الاسلام نے نماز کی جتنی تلقین کی ہے، جو ساری حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، وہ تقریباً 2500 ہیں، جس میں حضور نے نماز کا ذکر کیا۔ کتنی ہیں جی؟ 2500 بار نبی کہے نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، اسے پرواہی کوئی نہیں۔ یہ کہتا جی دل ہی نہیں کرتا، وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے تقریباً 700 سے زیادہ آیتوں میں نماز کا ذکر کیا۔ اس پہ اللہ معاف کر دے بس ہماری قوم کو۔ ہماری قوم بہت برے حد تک نماز سے جا چکی ہے، اور نہ باپ پڑھتا ہے، نہ ماں پڑھتی ہے، نہ بہن پڑھتی ہے، نہ بھائی پڑھتا ہے، نہ بہو پڑھتی ہے، نہ داماد پڑھتا ہے، اللہ کے چند لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، ورنہ کوئی حالت نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں بنائے انشاءاللہ۔ یہ بے دوزخی ہونے کی پہلی علامت، اس کا مطلب وہ پہلا سوال جو ہوگا کہ فرشتے پوچھیں گے لاؤ اس کے نماز کا ذرا حساب نکالو، پہلا سوال اسی پہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ والوں کے ہاں نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ تصور، یعنی ہلکا سا خیال بھی آئے کہ نماز چھوڑ جائے، نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے روگردانی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور نماز بھی غلط پڑھتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی علیحدہ ہم نے وادی بنائی ہوئی ہے جس کا نام ویل ہے، یعنی بے نمازوں کو علیحدہ رکھا جائے گا، ان کی کیٹیگری علیحدہ ہے۔